اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 5۔ تختی نمبر 4 میں حرکات کی بحث ہے، حرکات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش ہو تو ان کو حرکات کہتے ہیں، اور اگر کسی حرف پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آ جائیں تو ان کو تنوین کہتے ہیں۔ اس تختی کے اندر بھی سابقہ تختیوں کی طرح مخارج کا خیال رکھنا ہے، حروف کی صفات کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح چوتھی تختی کے مشق کے اندر میں نے یہ بات عرض کی تھی، حرف کا نام مکمل اور پورا لینا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہجا کرتے ہوئے حرف کا پورا اور مکمل نام لیں گے، اور پھر اس میں چند بہت ضروری اور اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھ لیں، اس کے بعد پھر اس تختی کا ہجا اور اس کی مشق کرتے ہیں۔ آپ اگر قاعدہ میں دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا حرف میم ہے، اور اس کا رسم الخط دیکھیں تو میم 2 زبر اور آگے 7 الف لکھا ہے، تو ہجا کرتے ہوئے اس الف کا نام نہیں لینا، اور اگر آپ تھوڑا سا نیچے کی طرف جائیں تو آگے ذال 2 زبر، اس کے آگے الف نہیں ہے بلکہ یا لکھی ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا آگے جائیں تو دال ہے، دال 2 زبر، اس کے آگے بھی الف نہیں ہے بلکہ یا ہے۔ اسی طرح اس دال سے پہلے جو تا لکھی ہے، اس تا کے اندر بھی تا 2 زبر، اس کے آگے الف نہیں ہے، اور اسی طرح آپ نیچے کی طرف جائیں تو جہاں پر حمزہ لکھا ہے، اس حمزہ کے آگے بھی حمزہ 2 زبر، آگے نہ الف ہے نہ یا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض حروف کے آخر میں 2 زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا ہے، بعض حروف کے آخر میں 2 زبر کی تنوین کے بعد یا لکھی ہے، اور بعض حروف کے آخر میں 2 زبر کی تنوین کے بعد نہ الف لکھا ہے نہ یا لکھی ہے۔ تو اس کا جواب سمجھ لیں مختصراً، اس کے اندر مصحف عثمانی کے رسم الخط کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کریم مدون فرمایا تھا، اس کے اندر یہ حروف اسی طرح لکھے ہیں، تو اس لیے اس رسم کا، اس رسم الخط کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض حروف کے آخر میں الف لکھا ہے، بعض حروف کے آخر میں یا لکھی ہے، اور بعض حروف کے آخر میں نہ الف لکھا ہے نہ یا لکھی ہے۔ قرآن کریم کی مثال سمجھ لیں، یہ تو عموماً ہے، جیسے میم 2 زبر من، اس کے اندر تو کیونکہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ 2 زبر والی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے، جیسے آبادن سے آبادا، یہ تو الف سے بدل گئی، یہ تو عام قاعدہ ہے۔ اس کے ساتھ
جو ذال اور دال ہے، ان دو حروف کے آخر میں دو زبر کی تنوین کے بعد یا لکھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ اگر آپ شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر جو ہدن ہے، اس ہدن کی دال کے دو زبر کی تنوین کے بعد یا لکھی ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی صاحب قاعدہ نے، مصنف نے ذال کے بعد اور دال کے بعد یا لکھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے قل هو اذی، قل هو اذی، اس اذی اذن ہے اصل میں، اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس کے اندر بھی ذال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد یا لکھی ہے، اس لیے یہاں پر بھی انہوں نے قاعدہ کے اندر دو زبر کی تنوین کے بعد یا لکھی ہے۔ اسی طرح تا جو لکھی ہے، اس تا کی شکل لمبی تا نہیں لکھی بلکہ گول تا لکھی ہے۔ یہ بھی وقف کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح دو زبر کی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے، اسی طرح گول تا یہ بھی وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ تو یہ اس وقف کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں القارعۃ ما القارعۃ، حقیقت میں دیکھا جائے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ ہے تو تا، لیکن کیونکہ وقف کی حالت میں یہ ہا سے بدل جاتی ہے، تو اس لیے صاحب قاعدہ نے اس کے اندر اس قاعدے کا خیال رکھتے ہوئے اس کو لمبی تا لکھنے کی بجائے گول تا لکھا اور اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ڈالی ہے کہ بسا اوقات وقف کی حالت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گول تا یہ وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جو حمزہ ہے، حمزہ کے آخر میں الف بھی نہیں لکھا، دو زبر کی تنوین کے بعد یا بھی نہیں لکھی، اس کے اندر بھی مصحف عثمانی کے رسم الخط کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو سورہ مریم ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، نداء اگر وقف کریں تو نداء، لیکن اس کی نداء کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر دو زبر والی تنوین تو ہے، لیکن اس تنوین کے بعد الف بھی نہیں ہے یا بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر اس مصحف عثمانی کے رسم الخط کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض حروف کے آخر میں دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا، لیکن ہجا کرتے ہوئے ہم حرف کا مکمل نام بھی لیں گے اور دو زبر کی تنوین کا نام بھی لیں گے، لیکن ہجا کرتے ہوئے اس الف کا نام نہیں لیں گے۔ اسی طرح بعض حروف کے آخر میں حرف لکھا، دو زبر کی تنوین لکھی اور پھر اس کے بعد یا کو لکھا ہے، ہجا کرتے ہوئے اس یا کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح جو حمزہ ہے، حمزے کے اندر تنوین لکھی ہے، آخر میں الف بھی نہیں لکھا، یا بھی نہیں لکھی، تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مصحف عثمانی کے رسم الخط کا لحاظ رکھتے ہوئے یہاں پر بعض حروف کے آخر میں تنوین کے بعد الف لکھا، بعض کے آخر میں تنوین کے بعد یا لکھی اور بعض کے آخر میں تنوین کے بعد نہ الف لکھا ہے نہ یا لکھی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھیں کہ جہاں پر نون تنوین آتا ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو ادا کرتے ہوئے جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر اور دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو ادا کرتے ہوئے جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ اب تنوین کو ادا کرتے ہوئے، تنوین کو پڑھتے ہوئے غنہ ہوتا ہے۔ پھر غنہ کی دو قسمیں ہیں، ایک غنہ آنی اور ایک غنہ زمانی۔ غنہ آنی جو ہوتا ہے یہ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن، ان کی ذات کا حصہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ نون ساکن کے بعد، اسی طرح میم ساکن کے بعد اور اسی طرح نون تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے، غنہ آنی ہر حال میں ہوگا۔
اس کی مثال اردو میں جیسے کہ گھنٹی کی آواز ہے، آپ گھنٹی بجاتے ہیں تو گھنٹی کی آواز کیا ہے؟ ٹن۔ اب یہ ٹن یہ غنہ آنی ہے، یہ غنہ آنی ہے، ٹن یہ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر غنہ زمانی ٹن یہ بھی نہیں ہے، ٹن یہ غنہ آنی ہے۔ اور دوسرا غنہ غنہ زمانی، غنہ زمانی یہ سبب کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں غنہ زمانی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را ان 2 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر بھی غنہ زمانی نہیں ہوگا، جیسے من لدنہ، من ربک۔ اب اس کو من لدنہ نہیں ہے، من ربک یوں نہیں ہے، من لدنہ من ربک۔ اور اسی طرح حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر بھی غنہ زمانی نہیں ہوگا، جیسے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ انعمت نہیں ہے، یہ غنہ زمانی ہوگا، یہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس بنیاد پر یہاں غنہ زمانی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس تختی کے اندر جو ترتیب ہے وہ بھی ترتیب مخارج ہے۔ جس طرح حرکات کی تختی نمبر 4 کے اندر جن حروف کو ذکر کیا گیا تھا ان حروف کی ترتیب بھی مخارج کی ترتیب پر تھی، لیکن وہ مخارج شروع سے آخر کی طرف تھے، شروع سے آخر کی طرف، یا یوں سمجھیں نیچے سے اوپر کی طرف، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ مخارج کی ترتیب یہ ترتیب صعودی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، اقصی حلق سے شروع ہونا ہے اور پھر خیشوم پہ آ کے ختم ہونا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے۔ اور یہ جو تختی نمبر 5 ہے، اس تختی نمبر 5 کے اندر جو حروف ذکر کیے گئے ہیں ان حروف کے اندر جو ترتیب ہے مخارج کی وہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہے بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، اوپر سے نیچے کی طرف۔ مخرج نمبر 1 سے 17 کی طرف نہیں بلکہ مخرج نمبر 17 اور 16 اور 15 یوں ترتیب کے مطابق نیچے کی طرف آئیں گے، اور اس ترتیب کے مطابق یہاں پر حروف کو ذکر کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی اس تختی کی مشق کرتے ہیں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن۔ اور اس کے اندر بھی جس طرح حرکات کی تختی میں ہم نے حروف کو الگ الگ بھی پڑھا تھا اور ایک ساتھ بھی پڑھا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی حروف کو الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ من، 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 بن، 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 اور ان کو ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ من، 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 بن، 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 ون، 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 فن، 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 ثن، ثن، ثن۔ سابقہ تختیوں کی طرح اس تختی کے اندر بھی حروف کی ادائیگی میں مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے، صفات کا خاص خیال رکھنا ہے، مخرج صحیح اپنے حرف صحیح اپنے مخرج سے ادا ہو،
اور پھر اس کے اندر صفات کا خیال رکھتے ہوئے موٹے حرف کو موٹا پڑھنا ہے اور باریک حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ اور جیسے میں نے کل کے سبق میں یہ بات عرض کی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہجا کرتے ہوئے حرف کا نام صحیح لیتا ہے، لیکن جس وقت حرف اور حرکت کو ملا کر پڑھتا ہے اس کے اندر اس حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتا ہے۔ مثلا یہ ثا ہے، سا دو زبر ثن، یہ ٹھیک ہے۔ سا دو زیر سین، یہ غلط ہے۔ اب ہجا کرتے ہوئے اس نے حرف کو صحیح ادا کیا، مخرج سے ادا کیا، نوکے زبان کو دانتوں کے ساتھ لگایا اور تا کو صحیح اپنے مخرج سے ادا کیا، لیکن جس وقت اس نے ہجا مکمل کر لیا، حرف اور حرکت کو آپس میں ملا کر پڑھا، تو پھر اس نے تا نہیں پڑھا بلکہ اس کو سین سے تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طرح چند ایک حروف، سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش شن، سن سین سن، ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سن سین سن، سن سن سن، تن تین تن، دن دن دن، قن قن قن۔ تو اسی طرح آپ نے کل کے سبق میں آنے تک کم از کم 2 مرتبہ اس تختی کی مشق کرنی ہے، اور اس کی مشق کرتے ہوئے چند ایک باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، حرف کو صحیح اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، حرف کی صفات کا خاص خیال رکھنا ہے، اس میں موٹے حرف کو موٹا اور باریک حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ نمبر 3، ہجا کرتے ہوئے حرف کا نام مکمل لیں گے، اور اس کے بعد نمبر 4، ہجا کرتے ہوئے جس طرح ہم نے مخارج اور صفات کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح جب حرف کو حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو اس کے اندر بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس طرح ہم نے ہجا کرتے ہوئے حرف کو صحیح ادا کیا ہے، حرکت کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے حرف کو صحیح ادا کرنا ہے۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ استاد جس وقت بچے کو پڑھاتا ہے تو پہلی تختی کے اندر توجہ مکمل ہوتی ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلی تختی پڑھائی جاتی ہے، اور جب پہلی تختی بچہ صحیح طرح پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے اور حروف کی صحیح ادائیگی مخارج سے کرتا ہے، تو اس کے بعد جو آگے والی تختیاں ہیں اس کے اندر مخارج کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ مخارج تو ہم نے پہلی تختی میں ٹھیک کرا دیے، ہم نے حرف کی ادائیگی تو پہلی تختی کے اندر ہی ٹھیک کرا دی تھی، اب بچہ پہلی تختی کے اندر حرف تو ٹھیک پڑھتا ہے، وہ سا کو تا پڑھتا ہے، دال کو دال پڑھتا ہے، صاد کو صاد پڑھتا ہے، قا کو قا پڑھتا ہے، اس کے بعد جو آگے والی تختیاں ہیں اس کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو اس طرح آپ حضرات نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 16 تک اس مکمل قاعدہ کو پڑھنا ہے۔ تو قاعدہ کے اندر جیسے میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ اس کے خلاصے کے اندر کہ نمبر 1 حروف کی پہچان، نمبر 2 حرکات کی پہچان، نمبر 3 علامات کی پہچان، اور نمبر 4 حروف کی پہچان، حرکات کی پہچان، علامات کی پہچان کے بعد ہم نے حروف کی مشق، حرکات کی مشق اور اسی طرح علامات کی مشق کرنی ہے۔ تو جس طرح حروف کی پہچان میں ہم نے مخارج کا خیال رکھا، حروف کی پہچان میں ہم نے صفات کا خیال رکھا، اسی طرح ہم جس وقت آگے چلیں گے اور مشق کی طرف آئیں گے تو مشق کی ترتیب کے اندر بھی ہم حروف کے مخارج کا بھی خاص خیال رکھیں گے، حروف کی صفات کا بھی خاص خیال رکھیں گے، اور پھر ہجا کرتے ہوئے حروف اس حرف کا مکمل نام لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہجا کرنے کے بعد جب حرف کو حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کے اندر بھی
حروف کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اس کو صحیح اپنی صفات سے ادا کریں گے تو پھر ہمارا یہ حرف صحیح اپنے مخرج سے ادا ہونے کے بعد، صفات کا خیال رکھنے سے ادا ہونے کے بعد ہم صحیح تجوید کے مطابق اس کو پڑھنے والے ہوں گے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ جب ہم ہجا کریں گے اس وقت حرف کا صحیح نام لیں گے اور جس وقت اس کو حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس وقت وہ حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، اور بسا اوقات حرکت کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، بلکہ وہ حرکت دوسرے حرف سے بدل جائے گی، وہ حرکت نہیں رہے گی بلکہ وہ حرکت دوسرا حرف بن جائے گی، اور بسا اوقات اس حرکت کے حرف سے بدلنے کی بنیاد پر معنی ایسا تبدیل ہوگا کہ اگر نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہے تو وہ نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے حروف کو صحیح اپنے مخارج سے ادا کرنا ہے اور اس کی صفات کا خاص خیال رکھنا ہے، مخرج صحیح اپنے حرف سے ادا ہو اور صفات کا اس کے اندر خاص خیال رکھا جائے۔ تو یہی تجوید کا خلاصہ ہے۔ تجوید کہتے ہی اسے ہیں کہ حرف کو اپنے مخرج سے صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا، اسی کو تجوید کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی قرآن کریم صحیح تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔